السلام علی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصر المعین۔ عزیزان محترم، صراط مستقیم میں آج جس نبی زادے کی سیرت سوانح حیات پہ ہم گفتگو کریں گے، ان کا نام محمد بن علی بن موسیٰ ہے، جن کی ولادت مدینے میں 195 ہجری میں نظر آتی ہے، جبکہ ان کی شہادت قید میں رکھنے کی وجہ سے 220 ہجری میں ہمیں ملتی ہے۔ امام محمد تقی امام محمد جواد کے نام سے معروف تھے، یعنی کہ ان کی جود و سخا کو دیکھ کر ان کو جواد لقب دیا گیا، تقی لقب دیا گیا۔ آپ کی کنیت ابو جعفر اور لقب جواد اور ابن رضا ہے۔ آپ کو جو لقب ملا وہ با کثرت بخشنے کی وجہ سے دیا گیا۔ آپ کے دوران خلافت جو تھا، یعنی کہ جو بادشاہ وقت تھا اس وقت، وہ مامون عباسی اور معتصم عباسی تھا۔ 17 سال امامت کے فرائض انجام دینے کے ساتھ ساتھ آپ نے بہت سارے تبلیغ کے کام کو بھی انجام دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، ہم امام کی القابات اور امام کی فضائل اور ان کی سوانح حیات پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ایک معروف عالمہ ذاکرہ موجود ہیں۔ ان کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں کہ جن کا نام ذاکرہ نرجس ہے۔ بہت پیاری گفتگو، خود بہت پیاری دکھتی ہے ماشاء اللہ سے، اور دوسرا یہ کہ ایک پروفیشنل ابایا ڈیزائنر ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابایا بھی خود بہت خوبصورت سا جو ہے وہ ملبوس کیا ہوا ہے۔ جزاک اللہ۔ اور تھوڑا سا میں چاہوں گی کہ اپنے بارے میں بتائیے کہ آپ کے بابا خود جو ہے وہ عالم دین ہیں، تو بچپن سے ذاکری کا سلسلہ تھا یا بعد میں کس طرح سے شروع کی ذاکری؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم آپ سب کو، اور جشن امام محمد تقی علیہ السلام کی مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ بہت بہت مبارک۔ میں میرے والد محترم علامہ سید قمر عباس نقوی ان کی بیٹی ہوں، تو ایک ایسا گھرانہ، ایک ایسا خاندان کہ جو بچپن سے ہی یہ چیزیں اپنے گھر سے مجھے ملی ہیں۔ میری جو دادی ہیں وہ خود بہت بڑی ذاکرہ تھیں، ماشاء اللہ، وہ بھی ملٹی ٹیلنٹڈ تھیں، منقبت خوان، نوحہ خوان، ذاکرہ، اور میرے والد بھی ایک عالم دین، والدہ بھی جو ہے وہ ذاکرہ تھیں۔ تو ایک گھرانہ، ایک ماحول ایسا تربیت ہوئی کہ بچپن سے ہی جو ہے میرے والدین، اور خاص طور پہ اس میں میری دادی کا کردار زیادہ ہے کہ بچپن سے انہوں نے مجھے اس طرف میرا مائل کیا اور مجھے شوق پیدا کیا میرے اندر، اور میں ان سب کو دیکھتی تھی تو ایک مجھے موٹیویشن ملتی تھی۔ تو بچپن سے ہی میں چھوٹی چھوٹی مجلسیں پڑھنا، ذکر کرنا، نوحے پڑھنا، منقبت پڑھنا، یہ ساری چیزوں کا سلسلہ رہا ہے، اور دادی ارینج کرتی تھی، باقاعدہ بچوں کی مجلس ہے۔ پھر اس کے بعد تھوڑا تھوڑا بڑے ہوئے تو باقاعدہ انہوں نے اس چیز کا مجھے پڑھانا، اور ظاہر سی بات ہے والد جو ہیں وہ عالم دین ہیں، تو گھر میں ہی یونیورسٹی اور مدرسہ سب کچھ میرے موجود، تو ان سے تعلیم کا سلسلہ تو اب تک سیکھنے کا جاری ہے، اور ساری عمر انسان سیکھتا ہے۔ تو بس وہ بچپن سے شروع ہوا، اور باقاعدہ ایک پروفیشنلی طور پہ جو میں نے مجلس پڑھنے کا آغاز کیا وہ بھی میری دادی نے مجھے کیا کہ وہ کربلا میں تھی، زیارتوں پہ گئی ہوئی تھی، اور ان کو وہاں پہ فالج کا اٹیک ہو گیا تھا، تو انہوں نے وہاں منت مانی تھی، اور ان کی یہاں پہ 19 سفر کو سالانہ مجلس ہوتی تھی، تو وہ جو ذاکرہ پڑھنے کے لیے انہوں نے اینڈ ٹائم پہ منع کر دیا تھا، اور گھر کی بڑی مجلس سالانہ تھی، اور دادی بہت ہی مومنہ خاتون، مطلب مولا کی عزاداری کے لیے اپنی جان مال سب کچھ قربان کر دینے والی خاتون، تو وہ بہت پریشان تھی، تو انہوں نے کہا بس میری پوتی پڑھے گی مولا، آپ اس کو ہمت دیں، طاقت دیں، اور وہاں سے انہوں نے میرے لیے دعا کی، اور بس مجھے بولا ہے تقریباً 2-3 دن پہلے کہ بیٹا تمہیں پڑھنی ہے۔ میں نے کہا میں ویسے تو پڑھتی تھی، لیکن باقاعدہ بڑی مجلس سالانہ، بہت چھوٹی تھی اس وقت، میں نے میٹرک بھی نہیں کیا ہوا تھا، تو میں نے بہت وہ، لیکن جب انہوں نے حوصلہ دی، ہمت کی، میں وہاں دعا کر رہی ہوں تم یہاں پڑھنا۔ امام تقی جواد کو کہا جاتا ہے کہ اگر جب مشکل میں ہوں تو ان کے توسل سے بھی دعائیں مانگو تو جلد پوری ہو جاتی ہے۔ کبھی زندگی میں کوئی ایسا مرحلہ ہوا کہ آپ نے کبھی ان سے توسل کیا ہو؟ بالکل، ساری زندگی ان ہستیوں کا کرم اور ان کی عطا کے بغیر تو انسان ایک پل میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ کی رحمت، اس کا سلسلہ اور امام کا در
تو ہمیشہ انہی ہستیوں سے توسل کیا، انہی ہستیوں سے مانگا، اور انہوں نے بے انتہا بن مانگے بے شمار نعمتیں عطا کی، بے شک، مانگنے پر بھی عطا کرتے رہتے ہیں. یقیناً. اور اگر وہ ہم پہ اپنا کہتے ہیں نا اللہ اگر ایک پل کے لیے بھی ہم پہ سے اپنا رحمت کا سایہ ہٹا لے تو انسان بے بس ہے، کچھ نہیں کر بے سکتا. شک بے شک. آپ پوچھوں گی میں ان کے حسب نسب کے حوالے سے کیا فرمائیں گی، فضائل اور مناقب کے حوالے سے روشن ڈالیے گا. ماشاءاللہ ایسی عظیم ہستی، ایسا عظیم گھرانہ ہے یہ، کریم اہل بیت ہے، خاندان نبوت ہے، خاندان امامت ہے، خاندان رسالت ہے، اور ایسا خاندان کہ جن کے گھر میں خود قرآن نازل ہوا، جن کے والد بھی امام ہیں، والدہ سبیکہ خاتون ایسی عظیم خاتون ہے، ایسی پاک اور پاکیزہ خاتون ہے اور بابرکت خاتون ہے کہ جن کے لیے خود امام رضا فرماتے تھے اور ذکر کرتے تھے کہ سبیکہ خاتون بہت ہی پاکیزہ خاتون ہے، ان کو سبحان پاکیزہ اللہ. خاتون کہہ کے یاد کیا کرتے تھے آپ کے والد امام رضا. تو بچپن سے امامت کا سلسلہ، گھرانہ ایسا عظیم گھرانہ کہ جو نور خدا ہے، جو نور قرآن ہے، جو نور امامت ہے، جو من جانب اللہ ہے. یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو انسانوں کی بنائی ہوئی نہیں ہیں، یہ من جانب اللہ ہیں، اسی کی طرف سے آتی ہیں. تو امامت بھی وہی عطا کرتا ہے ان کو، یہ عام انسان کوئی منصب پہ نہیں. یہی وجہ ہے کہ یہ علم لدونی کے مالک ہوتے ہیں اور بچپن سے ہی ان کو ان کے عہدے پر فائز کیا جاتا ہے. اور امام محمد تقی علیہ السلام کے جو مشہور القابات ہیں، جیسے آپ نے بھی ذکر کیا کہ ایک تو آپ کو جواد کے نام سے اور ایک آپ کو تقی کے نام سے بہت مشہور ہے. تقی یعنی ہدایت کا راستہ دکھانے والا، متقی یعنی جن کے وجود میں عین تقویٰ ہو، اور جو ہدایت کا راستہ دکھائے، لوگوں کو نجات کا راستہ دکھائے، وہ ہادی برحق، وہ من جانب اللہ عظیم ہستیاں. تو آپ کو جواد اس لیے کہا جاتا ہے کہ کثرت سخاوت کی وجہ سے، احسان نیکی آپ اس طرح کیا کرتے تھے کہ دیکھیں سخاوت کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک تو جواد ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے غنی. دونوں ہی دینے والے ہیں، دونوں ہی عطا کرنے والے ہیں، مگر غنی وہ ہے جو مانگنے پر عطا کرتا ہے، جواد وہ ہے جو بن مانگے عطا کرتا ہے. غنی وہ ہے جو ضرورت کے مطابق عطا کرتا ہے، اور جواد وہ ہے کہ وہ اتنا عطا کر دیتا ہے کہ اس کے بعد مانگنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور ایسا عطا کرتا ہے کہ بس اس کے بعد انسان آگے کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا. اور آپ کا احسان اور آپ کا عطا کرنا ایسا کہ کسی نے پوچھا کہ مولا بہترین بندگی کیا ہے، تو امام جواد فرماتے ہیں کہ خدا کی عبادت اور مخلوق کی بندگی، مخلوق کے کام آنا. تو آپ دیکھیے کہ تقی میں آپ دیکھیے تو اللہ کی اطاعت ہے، اللہ کی عبادت ہے، اور جواد میں آپ دیکھیے مخلوق کی خدمت ہے. تو اپنی زندگی کے ہر پہلو سے امام جواد علیہ السلام نے یہ ظاہر کیا. اور اللہ حدیث نبوی بھی ہے نا، آپ نے سنا ہوگا کہ رسول خدا فرماتے ہیں 4 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک لعین ہوتا ہے، ایک سخی ہوتا ہے، ایک جواد ہوتا ہے، اور ایک بخیل ہوتا ہے. بخیل وہ ہے کہ جو خود کھا لیتا ہے مگر دوسروں کو نہیں کھلاتا. لعین وہ ہے جو خود بھی نہیں کھاتا، دوسروں کو بھی نہیں کھلاتا. اور سخی وہ ہے جو خود بھی کھاتا ہے، دوسروں کو بھی عطا کرتا ہے. مگر جواد کون ہے؟ امام کا لقب آپ دیکھیے، اس سے امام کی ہستی کو ہم سمجھ سکتے ہیں. جواد کون ہے؟ جواد وہ ہے کہ جو خود کھائے نہ کھائے دوسرے کو کھلاتا ہے، خود کے پاس کچھ ہو نہ ہو وہ دوسرے کو عطا کرتا ہے، بن مانگے اور بے انتہا عطا کرتا ہے. تو یہ میرے مولا کے القابات اور ان کے فضائل کہ وقت کی کمی اور ہماری زندگیاں کم ہیں کہ ہم ان کے وہ حق ادا ہی نہیں کر سکتے جو ان کے فضائل ہیں اور جو ان کا مقام اور منزلت ہے. بے شک بے شک. امام محمد تقی علیہ السلام کو معروف ہے کہ ان کو مولود بابرکت کہا جاتا تھا. اس سے کیا آپ سمجھتی ہیں کہ کیا اس کے معنی ہے، کیا مطالب ہے؟ امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت ایک معجزہ ہے، اور تاریخ میں ہم نے روایتوں میں جو میں نے پڑھا ہے اور تاریخوں میں دیکھا ہے کہ وہ واقعی ہمیں یہ ملتا ہے کہ آپ کو مولود بابرکت کے نام سے، اور خود یہ لقب آپ کو امام علی رضا آپ کے والد نے دیا، اور لوگوں کے سامنے ذکر کیا جب تو کہا کہ ہمارے شیعوں کے لیے ایک بہترین مولود آنے والا ہے جو بہت ہی بابرکت ہوگا، یعنی اپنے فرزند امام محمد تقی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور بتایا کہ ایک میرا فرزند آئے گا دنیا میں جو میرے شیعوں کے لیے بے انتہا بابرکت ہوگا. اور امام کی برکت اور امام کی سخاوت اور امام کے علم کا ہم ان کے معجزات، اور آپ نے ان کے مناظرے دیکھے ہوں گے کہ امام جواد علیہ السلام کے بہترین مناظرے ہیں مامون رشید کے دربار میں، کہ ایک موقع پہ 30,000 سوالوں کے جوابات جو ہیں وہ امام نے چند جوابات میں سب کو سمیٹ کر دیا، اور بے شمار آپ کے معجزات ہیں. تو آپ کو مولود بابرکت کہنے کا ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس دور میں
جب امام علی رضا علیہ السلام کی عمر جو روایت اور تاریخ بتاتی ہے کہ 47 ایئرس کی تھی اور آپ کی کوئی اولاد نہیں تھی، تو لوگ جو ہیں وہ آپ کو ابتر ہونے کا تانا دیا کرتے تھے، جیسے رسول خدا کو لوگ تانے دیا کرتے تھے اسی طرح آپ کو کہتے تھے. اور پھر نعوذ باللہ آپ کی امامت بے شک کیا کرتے تھے کہ اگر آپ امام ہیں تو آپ کا وارث نہیں ہے، اور وارث نہیں ہے تو آگے امامت کا سلسلہ کیسے چلے گا. تو یہی وجہ تھی کہ امام نے اس حدیث کو بھی بیان کیا کہ میرا ایک مولود آنے والا ہے. اور جب امام تشریف لائے تو اس سے ایک بہت بڑے مسئلے کا حل بھی نکلا کہ لوگ جس طرف جا رہے تھے اور وہ چاہنے والے وہ لوگ تھے، ماننے والے تھے. آپ دیکھیے کہ دولت اور طاقت اور اقتدار کا نشہ جو ہے وہ ہر دور میں رہا ہے، اور اماموں کی زندگیاں آپ پڑھیں تو اتنا افسوس اور دکھ ہوتا ہے کہ چند لوگ کے علاوہ کوئی چاہنے والا، کوئی جو اصل میں معرفت رکھتے ہیں. آج تو ہم سب دنیا کہتی ہیں نا کہ لبیک یا حسین، لبیک یا مہدی، لیکن جو اصل معرفت ہے اس وقت تو لوگوں کی آنکھوں کے سامنے امام وقت موجود تھے، مگر پھر بھی ان کو ٹھکرا، ان کو مطلب ان کو نہ ماننا، ان کی نہ ماننا، وہ جو بات کہہ رہے ہیں اس پر یقین نہیں رکھنا. یقین کامل امام کی بات تو وہ ہو کہ اس کے آگے کسی کی بات نہ ہو، پھر جو وہ کہہ دیں اپنے آپ کو امام وقت کے آگے سلنڈر کر دینا. لیکن اس دور میں بھی کیا ہوا، ہر امام نے یہ فیس کیا ہے معاملات، اور زندانوں میں آپ جانتی ہیں کہ زندگیاں گزاری ہیں. تو امام جواد کی پیدائش سے یہ بہت اس وقت جو دور تھا اس معاملہ حل ہوا، تو مولود بابرکت آپ کو اس وجہ سے کہا جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. امام تقی جواد کا کوئی معجزہ آپ کی نگاہ میں ہو کہ جس کو آپ ہمارے ناظرین کی کوشش گزار کریں؟ امام جواد علیہ السلام کے بے شمار تاریخ اور روایت میں ہمیں معجزات ملتے ہیں، آپ کے مناظرے ملتے ہیں کہ جس میں آپ بہترین انداز سے اور وہ گفتگو اور وہ علمیت کے لوگوں کی عقلیں، بے شک ہم سب کی عقلیں حیران رہ جاتی ہیں جب ہم وہ علمی گفتگو سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں. اور امام کی آپ زندگی دیکھیں تو 25 سال کی ٹوٹل زندگی ہے. 17 سال آپ کی مدت امامت رہی ہے، اور آپ جب 8 سال کے تھے تو امام رضا کو شہید کر دیا گیا تھا. تو آپ کو امامت جو ملی ہے وہ آپ 8 سال کے تھے. تو اس وقت بھی لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ چھوٹا بچہ ہے، یہ امام کیسے ہو سکتا ہے، یہ ہمیں کیسے. تو امام نے فرمایا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا، ان کو بچپن میں نبوت عطا کی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، ان کو گہوارے میں نبوت عطا ہو گئی تھی. تو ایسی مثالیں ہمیں ملتی ہیں. اور یہ امامت من جانب اللہ ہے، تو وہ سن بلوغت وہ دنیاوی لحاظ سے نہیں دیکھا جاتا، یہ تو نور خدا ہے، نور الہی ہے، صفات الہیہ کا مظہر ہے، یہ تو پیکر رسول رسالت ہے. تو ان کے لیے تو یہ چیزیں ہیں نہیں، یہ تو علم لدونی کے مالک ہیں، ان کو کوئی سکھانے اور پڑھانے والا نہیں ہے، یہ خدا کی طرف سے معرفت اور علم رکھتے ہیں. تو جب آپ سے اس وجہ سے آپ سے بے شمار مناظرے کیے جاتے تھے. اور ماشاءاللہ امام محمد تقی علیہ السلام کا ایک بس چھوٹا سا واقعہ بیان کرتی چلوں کہ ایک مرتبہ مامون رشید جو ہے وہ گزر رہا تھا اپنے کچھ اصحاب اور لوگوں کے ساتھ نا، اور قافلے کے ساتھ گزر رہا تھا. راستے میں امام محمد تقی کمسن ہیں، بچپنے کا عالم ہے، بچوں کے ساتھ موجود ہیں. اب بچوں نے دیکھا ایک ہیبت اور ایک خوف ہوتی ہے، بادشاہ آ رہا ہے، تو بچے جو ہے وہ جا کے بھاگ گئے، دوڑ کے کہیں چھپ گئے. امام محمد تقی علیہ السلام اپنے مقام پہ اپنی جگہ پہ ایک کنارے پہ کھڑے تھے. مامون رشید نے دیکھا کہ سب مجھ سے خوف زدہ ہو کے چلے گئے، یہ بچہ کیوں نہیں گیا؟ اس نے بولا اس بچے کو بلا کے لاؤ. جب امام کو بلایا تب پوچھا کہ تم کیوں نہیں گئے، سارے بچے چلے گئے، تم کیوں نہیں گئے؟ تو آپ دیکھیے کہ امام نے کیسا لاجیکل جواب دیا ہے کہ آپ اس سے اندازہ لگائیے امام کی علمی گفتگو کا. کہ امام محمد تقی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دیکھو 3 وجوہات ہیں کہ میں یہاں سے ہٹوں. ایک تو اگر راستہ تنگ ہو، دوسرا میں نے کوئی جرم کیا ہو، یا تیسرا تم ظالم ہو. اور اگر میرے پاس ایسی وجوہات نہیں ہے تو تمہیں دیکھ کے میں کیوں بھاگوں گا، میں کیوں یہاں سے جاؤں گا. تو وہ حیران ہو گیا اس جواب سے کہ یہ کوئی عام جواب نہیں ہے کہ کوئی معمولی بچہ یہ جواب دے. کہنے لگا کہ تم کون ہو؟ تو امام نے فرمایا کہ میں فرزند علی رضا ہوں، محمد تقی ہوں. کیا کہنا ہے؟ یہ سنا تو کہنے لگا یعنی تم بھی آسمانی علم رکھتے ہو، تم بھی اہل علم سے تعلق رکھتے ہو. تو اتنے میں اس کے جانے کا ہو گیا. امام نے کہا بالکل، تم چاہو تو مجھ سے زمین اور آسمان کے بارے میں سوال کر سکتے ہو. اتنے میں وہ گیا شکار پہ، وہاں سے واپس آیا. دوبارہ امام کا وہ ہوتا ہے نا ایک جستجو ہوتی ہے کہ ان کو ہم ذرا سوال کر کے ان سے پوچھیں کہ یہ کتنے پانی میں ہیں. چاہا وہ دوبارہ سوال کیا، اچھا یہ بتاؤ کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو امام نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ
کچھ لوگوں کو بادشاہت عطا کرتا ہے، پھر وہ اپنے مقام اور منصب پہ فائز ہوتے ہیں، اور پھر وہ غرور و تکبر کا شکار ہوتے ہیں، پھر وہ اپنی دولت اور اقتدار کے نشے میں ڈوب کر لوگوں کو اپنے سے مروب کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کو ڈرانا خوفزدہ کرنا چاہتے ہیں، پھر وہ شکار پر جاتے ہیں اور شکار پر جا کر اپنے باز کو بھیجتے ہیں، اور اللہ نے زمین اور آسمان کے درمیان کچھ راستے بنائے ہیں، ان میں بادلوں کو رکھا ہے، بادلوں میں مچھلیوں کو رکھا ہے، اور وہ اپنے باز کے ذریعے اس مچھلی کو پکڑتے ہیں اور واپس آ کے خاندان نبوت کے فرزند کا امتحان لیتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے۔ کیا کہنے یہ سبحان سننا اللہ۔ تھا کہ وہ تو امام کا سمجھ لیں بالکل کہنے لگا آپ میرے ساتھ چلیے، اور اپنے محل میں لے کے گیا اور امام کو کچھ عرصے اپنے محل میں رکھا ہے۔ کیا کہنا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کے ساتھ ناظرین وقت بہت مختصر ہوتا ہے، امام تقی کی فضیلت کو ہم ایک نشست میں درک نہیں کر سکتے۔ انشاءاللہ پھر ہم خانم کو اپنے پروگرام میں مدعو کریں گے اور بہت بہترین عنوان پہ انشاءاللہ پھر سے گفتگو کریں گے۔ اب تک کے لیے بہت ممنون متشکر ہے کہ آپ حیدر ٹی وی کے لیے آئیں اور آپ نے صراط مستقیم پہ پروگرام میں وقت دیا۔ اس کے ساتھ ناظرین اپنی میزبان کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔